فضا کو اس طرح بخار آ جانا سمجھ سے باہر تھا، اور اسے یہ بخار 1-2 گھنٹے میں ہوا تھا۔ مریم نے فضا کو مجھ سے پکڑ لیا اور اس کے پاس بھی ریلیکس رہنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا فضا بھی مریم کے پاس بہت خوش رہتی ہے، پر میں فضا کو مریم کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جتنا فضا کا خیال رکھتی تھی میں بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کے آگے میں کبھی چڑ بھی جایا کرتا تھا، پر مریم ہے کہ بہت ڈیتھ تھی۔ ہر لمحہ اس کے سر پہ عشق کا بھوت سوار رہتا تھا، بس موقع ملنا چاہیے تھا اسے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے فضا کا چیک اپ کیا تو اس کو 102 بخار تھا، جس پر ڈاکٹر نے ایک اسٹاف نرس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کو کہا۔ اسٹاف نرس پٹیاں کرنے لگی تو فضا رونے لگی۔ اس کے رونے سے ہی میرا چہرہ زرد ہونے لگا اور اسٹاف نرس پہ غصہ آنے لگا۔ مریم اس چیز کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کر رہی تھی۔ میرا دھیان فضا کی طرف تھا، پر مریم مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مریم اپنی جگہ سے اٹھی اور اسٹاف نرس کو منع کرتے ہوئے خود پٹیاں کرنے لگی، جس سے اسٹاف نرس وہاں سے چلی گئی اور مریم نے بھی مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے اسٹاف نرس کے خلاف کچھ باتیں کرنے لگی۔ دیکھو تو کیسے فضا کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مریم نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں غصہ مجھے بھی آ رہا تھا، میں نے آہستگی سے کہا۔ تو وہ جھٹ سے بول پڑی، مجھے پتہ چل رہا تھا اسی لیے میں خود کرنے لگ گئی۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھتا ہوا مسکرا کر نظریں جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد فضا کا بخار اتر چکا تھا اور اسے ہم لے کر گھر واپس جانے لگے۔ میں نے فضا کو پکڑنے کی کوشش کی تو کہنے لگی، رہنے دو، تم گاڑی نکالو، میں میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ گاڑی میرے گھر کے تھوڑا پیچھے روک دینا، مریم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے گاڑی روک دی۔ اچھا اب ساری میڈیسن اچھی طرح سے سمجھ لو، اوکے، اور خیال رکھنا فضا کا۔ وہ ہر سرپ نکال کر مجھے سمجھاتے ہوئے الگ الگ رکھ رہی تھی۔ افسوس کہ مجھے یہاں اترنا پڑ رہا ہے سیفی، اگر تمہاری بیگم ہوتی تمہارے ساتھ چلتی۔ مذاق ہے، واٹ؟ اس کے ان الفاظوں نے میرے سانس ہی ایک لمحے کے لیے روک دی۔ مذاق ہی تو نہیں ہے، اسی لیے کہا۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میں کچھ دیر سے چلتے ہوئے دیکھتا رہا اور بس اسی چیز کی دعا کی، اللہ اس آفت سے بچا لو مجھے۔ میں نے گاڑی گھمائی اور گھر چل دیا۔ گھر سے امی کی مسلسل کال آ رہی تھی، ان کو بھی بتا دیا تھا کہ فضا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی فضا کو میڈیسن دی تو فضا سو گئی۔ میرے ساتھ لیٹتے ہی میرے بھی آنکھ لگ گئی۔ شام 6:30 کا وقت تھا۔ کوئی ہاتھ پھیر رہا تھا میرے ماتھے پر۔ بیٹا اٹھو، شام ہو گئی ہے، امی جی نے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوکے امی جی۔ میں نے دیکھا فضا میرے پاس نہیں تھی۔ امی نے فضا کدھر ہے؟ میری نیند ہی اڑ گئی۔ بیٹا وہ باہر ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ امی جی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب وہ۔ میری جان میں جان سے آ گئی۔ میں نے فون پکڑا تو مریم کی بہت ساری میسیجز تھی، ہیلو سیفی، فضا کی طبیعت کیسی ہے، ایسے 20-25 میسیج آئے ہوئے تھے اور مسڈ کال بھی تھے۔ میں نے جی کا رپلائی کیا تو اس نے میسیج کی بوچھار کر دی، کدھر بزی ہیں آپ نواب؟ مریم کا میسیج آیا، میں سو رہا تھا، رپلائی میں کہا تھا اور وہ آنکھ بگولا سی ہو گئی۔ کیسے باپ ہو، بچی کی طبیعت خراب ہے اور تم سو رہے ہو، اگر میں اس کی ماں ہوتی تو بتاتی، کیسے خیال رکھتی۔ مریم نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر سے ایک بار شادی کا ذکر کر دیا۔ میں مریم کے اس جنون سے بہت پریشان تھا، اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ السلام علیکم سر، بڑی تمیز کے ساتھ مریم آفس میں داخل ہوئی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تو مریم بنا کچھ بولے سر جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے غور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اتنی بھی پاگل نہیں ہوں، بس آپ کو دیکھ کر ہو جاتی ہوں۔ میں اس کے لفظوں پر خاموش رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مریم نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ فضا کو نہیں لائے؟ نہیں، اسے امی نے نہیں آنے دیا۔ اتنا سنا اور مریم آفس سے چلی گئی۔ میں مریم کے بارے میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ مریم کے بار بار آفس آنے سے سارے اسٹاف میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ میرا اور مریم کا چکر ہے۔ یہ افواہ میرے تک بھی پہنچ رہی تھی، پر وہ ہے کہ پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہیلو، میں نے میسیج کیا مریم کو۔ جی سر، مریم آج میرے ساتھ چلو گی تم؟ یہ سننا تھا کہ دل والے امی جی کے ساتھ اس کا میسیج آیا، کیوں نہیں؟ مریم آج مجھے بہت اداس لگ رہی تھی۔ میرا آفس سے نکلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کے پاس موجود، دور سے ہی گاڑی ان لاک کی تو وہ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے بیٹھی تھی چپ تھی۔ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے اسے پوچھا، اداس لگ رہی ہو آج؟ ہاں، آج فضا نہیں تھی نا، اس لیے میں بہت اداس رہی۔
میں حیرانی سے دیکھنے لگا تو کہنے لگی سیفی فضا سے بہت اٹیچ ہو گئی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ راستوں کو دیکھ کر کہنے لگی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اشارہ کیا چپ بیٹھو۔ گاڑی پھر قبرستان کے دروازے کے سامنے روکی، اترو۔ مریم اترتے ہی پوچھنے لگی سیفی یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے مریم کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے چلو میرے ساتھ، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں دونوں قبروں کے درمیان کے آ کر رکا تو مریم ایک نظر مجھے دیکھ رہی تھی اور ایک نظر قبروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے میں نے فاتحہ پڑھی اور پھر مریم سے مخاطب ہوا۔ مریم یہ فضا ہے جس سے میں محبت کرتا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے مریم کو فائزہ کی قبر کا بتاتے ہوئے کہا، اور یہ آمنہ ہے، فضا کی ماما۔ دیکھو میں ایسے حالات سے گزرا ہوں، تم یہ پیار محبت چھوڑ دو نا۔ سیفی مجھے بہت دکھ ہے ان کی ڈیتھ کا، اس نے دعا دیتے ہوئے کہا تو میں بھی افسردہ سا ہو گیا۔ پر سیفی میرا ایک سوال ہے، مریم نے تھوڑا قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں مریم بولو۔ سیفی مجھے بھی انہی کی طرح زمین میں ہی جگہ ملے گی یا تمہارے دل میں؟ اس کا یہ سوال سنتے ہی مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ بس تم نہیں سمجھ سکتی، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ یہ کہتے ہی میں گاڑی کی جانب بڑھنے لگا، وہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں اس کو گھر ڈراپ کرتے ہی اپنے گھر پہنچا جہاں فضا میرا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے زمین پر بیٹھ کر بازو کھولے تو فضا بھاگ کر میرے گھیرے میں آ گئی۔ آج پھر فضا کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں اسے اسی ڈاکٹر سے دوبارہ چیک اپ کرنے لے گیا تو اسے بھی فضا کی بیماری کا کچھ خاص سمجھ نہ آئی، پر اس نے میڈیسن لکھ دی۔ فضا کو آج چھٹا روز تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آج 6 روز سے میں اس کے منہ سے اپنا نام تک نہیں سنا تھا۔ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی اور جب میں چہرہ پاس لے کر جاتا تو وہ میرے گال پر ہاتھ پھیرتی جس سے مجھے رونا آ جاتا۔ میں فضا کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکا تھا، پر افسوس کہ کسی کو اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دن بدن اس کا یہ حالت دیکھ کر میری جان جا رہی تھی۔ ایک دن صبح سویرے میں سو کر اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو فضا امی کی گود میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا اس طرح سے دیکھنا میرا دل چیرتا چلا گیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک پل کے لیے فضا اب کبھی نہیں بول پائے گی۔ میں کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ ہیلو عمران، میں نے اپنے دوست کو عمران کو فون لگایا۔ جی سیفی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں یار، فضا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بتاتے ہوئے میں رونے لگا۔ اب میں ایک بہت کمزور دل مرد بن چکا تھا۔ حالانکہ مرد کمزور نہیں ہوتا، مرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ سہ کر بھی مسکراتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارا 4تھ ایپیسوڈ کا سفر ختم ہوتا ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا، کیونکہ آگے بہت کچھ باقی ہے۔ اور پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ایپیسوڈس آپ سے مس نہ ہو جائیں۔